وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، درس کا نمبر ہے 19-13، آیات 41 سے 45، حصہ چہارم. آج کا موضوع کیا ہم ناشکرے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے. ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خدا اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 41. لفظی ترجمہ: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد برپا ہو گیا ہے بر و بحر میں، خشکی اور تری میں، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں. قل سیروا فی الارض، ان سے کہیے کہ چلو پھرو زمین میں. فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ کیا ہوا انجام جو ان سے پہلے گزرے تھے. کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے
اکثر مشرک ہی تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، پس تم اپنا رخ موڑ لو، یعنی جما دو، فَأَقِمْ قائم ہو جاؤ یا جما دو اپنا رخ، اپنا چہرہ یعنی اپنا رخ اس دین کی طرف جو دین راست ہے، قیم مضبوط، من قبل اس کے ان یاتی یوم لا مرد لہ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ یوم اذن یصدعون، اس دن لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس کے، یعنی جس نے حق سے انکار کیا تو اس کے حق سے انکار کا نتیجہ یا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عامل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اصل بات تو ناشکری کی ہے۔ آیت نمبر 45 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سزا اور جزا، آج کے مسلمان کو تو اس پر یقین نہیں ہے کیونکہ یہ انجام سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ جو ہے وہ یقین آخرت ہے۔ اگر آخرت پر کسی کا یقین نہ ہو، دوبارہ اٹھائے جانے پر جس کا یقین نہ ہو، یا اعمال کے رد عمل پر اسے یقین نہ ہو، تو یہ شخص جو ہے یہ ناقابل اصلاح ہے۔ اگر یہ اپنی اصلاح کرے گا بھی تو پھر اس کو یقین پیدا کرنا ہوگا، یوم آخرت پر یقین لانا ہوگا، یقین کرنا ہوگا، اس کے لیے ذرائع ہیں، سوچنا ہوگا، عقل و استعمال کریں، اور پھر یہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب آپ کے یقین میں تبدیلی آ جائے گی تو پھر آپ کا عمل آپ کے یقین کے مطابق بن جائے گا۔ اور دیکھیں، ایک بات اور نوٹ کر لیں، ہر انسان اپنے یقین کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ہمیں چونکہ یوم آخرت پر یقین نہیں ہے، لہٰذا ہمارے اعمال جو ہیں وہ عمل صالح نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہاں دیکھیں، یہاں جو پہلی بات کی ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس سے پہلے کی آیت میں صرف عمل صالح کی بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہاں پر ذرا تھوڑی سی تفصیل ہے کہ یہ بھئی تمہارا یقین ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جب تک یقین نہ ہو آپ کا اللہ پہ، اللہ کی توحید پہ، رسالت پر اور آخرت پر، آپ کا کوئی عمل بھی عمل صالح نہیں کہلا سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، ایمان، یہ عمل صالح کا تعلق جو ہے وہ نیت سے ہے۔ اگر آپ کی عمل صالح کی نیت کو دیکھا جائے گا، جیسے کہ وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم کو جن لوگوں کے ذریعے بھڑکائے گا تو اس میں ایک عالم ہوگا جس نے ساری زندگی علم حاصل کیا اور علم کو پھیلانے میں گزار دی۔ دوسرا شہید ہوگا جو اللہ کی راہ میں لڑا اور لوگوں کو بھی مارا، خود بھی شہید ہو گیا۔ تیسرا غنی ہوگا، مالدار، جس نے مال کمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ لیکن ان تینوں کے اعمال چونکہ اس میں للہیت نہیں تھی، لہٰذا وہ باطل ٹھہرے۔ اور یہ بات تو میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، جب تک آپ کی نیت درست نہیں ہے
تو آپ کا کوئی عمل صالح نہیں ہے۔ نیت یعنی اعمال کی قبولیت کے لیے مخلص ہونا لازمی ہے۔ انسان کا اگر آخرت پر یقین ہی نہ ہو تو اس کی یہ تو پھر دنیا کو فوقیت دے گا، یعنی ہر عمل اس کا دنیا کے لیے ہوگا۔ آج دیکھ لیں، اسے کوئی سمجھنے کی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہمارے تمام اعمال یعنی ہم اپنے مفادات کے تابع ہیں۔ آپ کو یعنی آپ خود دیکھ لیں، ہم سب انسان ہیں نا، ہماری جو فوقیت ہوگی زندگی گزارنے کی تو اسی کے مطابق ہمارے اعمال ہم سے سرزد ہوں گے۔ اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے تو ایک صفت تو آپ میں ہوگی لالچ، طمع اور بخل۔ اگر آپ یعنی دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں تو میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میں لالچ ہوگی دنیا کی، ظاہر کے فائدے کی۔ طمع اب مختلف اس کی جہتیں ہیں، ابھی میں اس کا بیان نہیں کر رہا، لیکن طمع، دنیا کی طمع، خواہش دنیا۔ اور پھر بخل کا مطلب یہ ہے کہ آپ روکیں گے، خرچ نہیں کریں گے، جو بھی آپ کی قوتیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو اگر آپ کا یعنی اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کر رہے اور نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا ہو جاؤں یا اپنے مال و جان کو اللہ کا سمجھوں اور اللہ کے راہ میں خرچ کروں، یہ دیکھیں ساری جو بات ہے یقین کی آ جاتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی بات تو یقین کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد عمل صالح کی بات کی ہے۔ یعنی آپ کو جب تک آپ کا یقین نہیں ہوگا یوم آخرت پر، اللہ کی توحید پر، پیغمبر کی رسالت پر یقین، تو آپ کا کوئی عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ اور تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بعض منافقین جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، باقاعدہ نمازی تھے، ہماری طرح تھوڑی تھے، 5 وقت کی نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے منافقین مدینہ، لیکن ان کا یقین نہیں تھا، خرچ بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے اور جنگ پہ بھی جاتے تھے۔ تبوک کی جنگ میں بہت سے منافق تھے، شامل ہوئے، اور پھر آپ دیکھیں احد کے میدان میں 300 لوگ ساتھ ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر واپس آ گئے بغیر لڑے، حضور کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن بعض جنگوں میں پوری طرح شرکت کرتے تھے۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یقین اگر آپ کا نہ ہو اور پھر اخلاص نہ ہو، آپ کا کوئی عمل صالح نہیں کہلائے گا، قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہے۔ ہم آج کا مسلمان جو کام کر رہا ہے یہ برائے نام ہے، اس کی حقیقت ایک کلچر یا ایک وراثت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اسلام ہمیں ورثے میں ملا ہے، ہم نے نہ اسلام کے بارے میں سوچا نہ سوچنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا یقین ایمان دنیا پر ہے، ہم دنیا کے طالب ہیں، دنیا ہماری منزل ہے، دنیا کے لیے ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ یہ میں کھلے طور پہ آپ کو آپ کی کیفیت بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔
اب جب کہ ہماری نیت خراب ہو گئی دنیا میں رہنے کی، یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے جو پہلا حصہ ہے. آپ کے لیے اس آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ آپ ناشکرے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کرتا. ناشکری کیا ہے؟ کہ آپ ایمان لانے سے انکار کر دیں، یعنی یقین کرنے سے انکار کر دیں. منافق زبان سے تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اس کا یقین نہیں ہوتا. دیکھیں یہ منافقت تو ہم میں پائی جاتی ہے. میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ہم تو نہ دین کی حقیقت سے ہم آگاہ بھی نہیں ہیں، عبادت کا مطلب بھی نہیں جانتے، کلمہ طیبہ کا مطلب بھی ہمیں نہیں آتا، دین کا معنی بھی ہم نہیں جانتے، بندگی کے تقاضے ہم نہیں جانتے. ہم نے تو بس دیکھیں نماز روزہ زکوٰۃ حج اس کو رسمی طور پہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، باقی تو زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. ہماری ترجیح تو دنیا ہے، ظاہر ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں اور ظاہر کے لیے مر رہے ہیں. تو کہانی تو ختم ہو جاتی ہے ہمارا جینا مرنا تو ظاہر کے لیے. اوہو لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ. یہ قیامت کا دن اس لیے قائم ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ صاحب ایمان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اپنے فضل سے. عمل صالحات، دیکھیں عمل صالح جو ہے، ایمان اور عمل صالح اس کی حقیقت آپ سمجھ لیں. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین کس پر؟ سب سے پہلے اپنی حقیقت پر. کیونکہ اگر آپ اپنی حقیقت کو نہیں جانتے، آپ اپنے رب کو معبود کی حیثیت سے نہیں پہچان سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں، اگر آپ اپنے رب کو اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو پھر آپ رب کو معبود بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ تو آپ نے تو اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانا. پھر آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ بھئی میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، اللہ نے کیوں؟ آپ کو جستجو ہی نہیں پیدا ہوگی. اگر آپ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی حقیقت کا علم نہیں ہے، تو آپ اپنے رب کو اطاعت سے کیسے پہچانیں گے؟ رب تو بندگی کے قابل ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کے لیے ہم زندگی گزاریں. لیکن جب آپ نے اپنے آپ ہی کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اور یہ وبا تو عام ہے، اپنے آپ کو نہ پہچاننے کی وبا تو عام ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے ظاہر کو حقیقت قرار دیتا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے ظاہر کے لیے پریشان ہے. ہم نے ظاہر کو اپنی خوشیوں کا ذریعہ بنا لیا ہے. آپ دیکھ لیں نا کیسے آپ نے مواقع ڈھونڈ رکھے ہیں. بچہ ہو گیا، لڑکا ہے، مبارک ہو. اچھا پھر بچہ ہے، بڑا ہو رہا ہے، آپ کو اس کے ظاہر کی فکر ہے. یہ کھانا نہیں کھاتا، اس کا رنگ دادا پہ کیا ہے، نانا پہ گیا ہے. آپ اس کے ظاہر کو دیکھ کر اندازے لگاتے رہتے ہیں اور ظاہر کے بارے میں باتیں، یہ فلانے کی شکل ہے، یہ اس کی شکل ہے، دے مار 4.5 تبصرے ہوتے رہتے ہیں. پھر جب بڑا ہوتا ہے 4-5 سال کا تو آپ اس کی تعلیم کی فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ دنیا کو کماؤ پوت ہونا چاہیے، اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے یا جو. تو بہرحال پھر آپ داخلہ دلوا دیتے ہیں اسکول میں. ہر پیرنٹ آج کل اپنی طاقت کے مطابق اچھے سے اچھے اسکولنگ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک کماؤ انڈسٹری ہے. جتنی بھی اچھی تعلیم ہوگی، ڈگری ہوگی، میرا بچہ اتنا ہی قابل اور پڑھائی اس کی اچھی ہوگی. آپ دیکھ لیں ہمارے جو ایلیٹ طبقے کے اسکولنگ ہے اس میں سب لوگ یعنی اونچے درجے کے نہیں ہیں. بعض متوسط طبقے کے لوگ
اپنے بچوں کو یعنی اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کو پڑھاتے ہیں. او لیول جو ہے اس کے لیے پھر تیاریاں، اس کی فیسیں، یہ سب والدین برداشت کرتے ہیں بچے کے ظاہر کے مستقبل کے لیے. دیکھیں ایک بات آپ نوٹ کر لیں، ہم ظاہر کے پرستار ہیں. آج کا مسلمان جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اپنی حقیقت سے یہ بے خبر ہے، نہ اسے معلوم ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، اور یہ معلوم بھی نہیں کرنا چاہتا. آپ دیکھ لیں کب آپ نے سوچا، مجھے آپ جواب دیں، کون سا سن تھا آپ کی عمر کا؟ آپ 20 برس کے تھے، یعنی 15 برس میں تو انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے. 25 برس کی عمر میں آپ نے سوچا، 40 میں سوچا، 60 میں سوچا، 70 میں سوچا، کبھی آپ نے سوچا کہ میری حقیقت کیا ہے، مجھے کس نے بنایا اور کیوں بنایا، میری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے، جانا کہاں ہے، کس کے لیے تیاری کرنی ہے، اللہ نے مجھے کیوں دنیا میں بھجوایا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا مجھے وہ تاریخ بتا دیں؟ ایسا نہیں ہے. عام طور پہ تو ہم سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری صفات بیان کی ہیں، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. اب ان کے واپس لوٹنے کا کوئی یعنی چانس نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم دیکھیں، یہ تو آج کی دنیا آپ کے سامنے ہے، آپ اسی ماحول میں رہ رہے ہیں. نہ آپ خود سوچتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیتے ہیں. آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، جانا کہاں ہے، پھر آپ بچے کو کیا سمجھائیں گے؟ آپ دنیا دار ہیں، آپ کے بچے بھی دنیا دار بن جاتے ہیں. سارا معاشرہ ہی اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے، ظاہر کے رنگ میں ہم رنگے. ہمیں تو اللہ کا رنگ لینا تھا. صبغۃ اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی تھی. انسان تو خلیفۃ اللہ ہے، اس کو اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے جد و جہد کرنی تھی. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اس نے دنیا ہی کو منزل بنا لیا، اس نے حق سے انکار کر دیا. آج کا مسلمان ناشکرا ہے، حق سے انکار کرنے والا ہے، اور انہ لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں دو ہی رویے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. دنیا میں جتنے بھی لوگ آج کل بس رہے ہیں، 8 ارب ہیں یا جتنے بھی، ان میں 2 کیٹیگریز ہیں، بس 2 بڑی کیٹیگریز ہیں. قلیل من عبادی الشکور، اللہ نے فرمایا ہے میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت کم ہیں. وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثر فاسق ہیں. اکثرہم مشرکین، آیت نمبر 42 ہم نے ابھی پڑھی نا. اکثر لوگ تو شرک میں مبتلا ہیں. شرک کیا ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں آپ اگر اپنی مرضی کو فوقیت دیتے ہیں تو یہ شرک ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں یہ گناہوں کا تعلق جو ہے یہ مومنوں کا ہے. مشرک کا کوئی عمل اچھا نہیں ہوتا، کوئی عمل. اس کی تو وہ تو یعنی ہم نے تو دیکھیں لائن ہی بدل لی ہے. ہماری تو نیت ہی دنیا میں رہنے کی دنیا بن گئی ہے. آخرت کو تو ہم بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں اور دنیا کی یاد سے آباد ہیں. اب آپ بتائیں کہ کون سا ایمان، کہاں کا اسلام، کون سا مسلمان؟ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ہمارے باتیں ہیں صرف کہ بھئی ہم مسلمان ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. عام طور پہ دیکھیں ہمارے جو بعض اوقات جو دین بیان کرنے والے ہیں، آپ ان کی باتوں کو دیکھیں، وہ دین کی حقیقت کو آپ کے سامنے نہیں بیان کریں گے. قصے کہانیاں،
بعض اوقات اسلامی قصے، بعض اوقات اپنے قصے، بعض اوقات فضیلتیں، بعض اوقات نعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات۔ بھئی پہلے لوگوں کو دین کی حقیقت تو بتاؤ، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب تو کرو، لوگوں کا جو یعنی جس طرف انہوں نے رخ کیا ہوا ہے ظاہر کی طرف، ان کو اللہ کی طرف تو رجوع کرنے کا کہو۔ بس آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں لوگ بھی، بس سر دھنتے ہیں، اور بعض محفلیں تو بس آپ کو پتہ ہے اس کی بنیاد مقرر کی تعریف پہ ہوتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، پھر نعرے بعض مجلسوں میں خصوصی طور پر تربیت یافتہ اس کام کے لیے نعرے، کہ کوئی مقرر نے کوئی بات کہی تو پھر نعرے اور نعرے اور نعرے۔ کل یہ رات کو ہی میں ایک مقرر کی بات سن رہا تھا، تو اس نے کوئی جذباتی جملہ کہا اور لوگوں کو جوش چڑھ گیا، نعرہ بازی شروع ہو گئی۔ اب اس کو موقع ہی نہیں دے رہے تھے، جو نعرے کرنے والے تھے وہ اپنی بات شروع کر رہا تھا، لیکن ایک کنارے سے نعرہ آتا، وہ خاموش ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ تو اس نے پھر ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مجھے بات تو کرنے دو، میری بات تو سنو تم، بس یہ نعرہ بازی اور یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں تو آپ کو پتہ ہے اچھی طریقے سے بعض مجلسیں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد مقرر اپنی گفتگو کو ایسے حد تک لے جاتا ہے کہ لوگ بے اختیار نعرہ بازی کرنے لگیں، پھر اس میں کیا ہوتی ہے۔ بہرحال میں دیکھیں اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے ہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ انہو لا یفلح الکافرون، کافرین، اس جملے پہ آپ غور کریں۔ انہو، بے شک اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں ناشکری اور شکر گزاری یہ دو ہی رویے ہیں، جو ایک رویہ مطلوب ہے اور دوسرا رویہ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، صرف ایک رویے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، شکر گزاری کے رویے کو۔ بندگی، شکر گزاری اور بندگی کا رویہ، یہ بات نوٹ کر لیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ افلا اکون عبدا شکورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ دیکھیں اس وقت ہماری دو ہی صورتیں ہیں، یا اگر ہم اس دنیا سے جائیں گے تو دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، یا تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اکثریت جو ہے ناشکری ہے، آج کے مسلمانوں کی اکثریت ناشکری ہے، حق سے انکار ہے، آخرت کا انکار ہے، اللہ کی توحید کا انکار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم لوگ نہیں چل رہے۔ تو بات تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کان اکثرہم مشرکین فأقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسہم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرین۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خدا اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم